اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم اپنے پچھلے سبق کے باقی حصے کو پڑھیں گے، مسجد نبوی کی تعمیر۔ ٹھیک ہے، مسجد نبوی کی تعمیر کو ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار تھا، اور جو ہے کس جگہ پہ مسجد نبوی تعمیر ہوئی، اس کی قیمت کیسے ادا کی گئی، کس کی وہ جگہ تھی۔ ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں جو ہے ہم نے اس سبق میں پڑھی تھی۔ بچوں، پچھلے سبق میں ہم نے اپنے سبق کے پچھلے حصے میں یہ پڑھا تھا کہ وہ جگہ کس کی تھی، اس کی جب قیمت ادا کر دی گئی تو اس کے بعد جو ہے اس کا مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مسجد نبوی کی جو تعمیر ہے وہ یکم ربیع الاول 622 میں شروع ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، ربیع الاول کے مہینے میں 622 عیسوی میں شروع ہوا تھا۔ زمین کو پہلے برابر کیا گیا تھا، اس کے بعد کھجور کے جو پتے تھے، کھجور کے جو درخت تھے، ان کے ذریعے جو ہے وہ چاروں طرف کی باڑ لگوائی گئی، یعنی کہ جسے باؤنڈری وال بنتی ہے نا گھر کی، چاروں طرف پہلے دیواریں ہوتی ہیں، اسی طرح سے کھجور کے درختوں کے جو وہ تنے تھے نا، ان کے ذریعے جو ہے وہ چاروں طرف وہ لگا دیے گئے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ جو ہے مسجد ہے، تاکہ دیوار سی بن جائے کچھ۔ وہ تقریباً جو ہے 70 ہاتھ لمبی اور 60 ہاتھ چوڑی چوکور شکل کی تھی۔ ٹھیک ہے، چوکور ہوتا نا جیسے اسکوائر شیپ میں، ایسا اس طرح سے جیسے 4 دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں، اس طرح سے ان درختوں کو لگا کے جو ہے 4 دیواریں بنائی گئی۔ مسجد کی دیواریں کچی اینٹوں کی بنائی گئی تھی، وہ باڑ لگا کے پھر اس کے اندر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کچی دیواریں بنائی گئی۔ ٹھیک ہے، اور وہ جو کچی دیواریں تھیں وہ کچی دیواریں مطلب کچی اینٹوں کی بنی ہوئی دیوار۔ ٹھیک ہے، آج جو بنتے ہیں گھر، وہ جو ہیں وہ پکی اینٹوں کے، یعنی کہ وہ بھٹی میں اینٹیں پکی ہوئی ہوتی ہیں، پہلے کچی اینٹیں ہوا کرتی تھی۔ کھجور کے درختوں کے تنوں کے ستون بنائے گئے۔ ستون کہتے ہیں پلر کو، جو کھمبے نہیں ہوتے گول لمبے سے، ان کو کہتے ہیں ستون۔ تو وہ کھجور کے جو تنے تھے نا، تنا مطلب جو لکڑی والا حصہ ہوتا ہے جو زمین سے جڑا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس والے حصے سے لے کے پلر بنائے گئے، یعنی کہ ستون بنائے گئے۔ ان ستونوں پر کھجور کے درختوں کے پتوں اور شاخوں کی چھتیں ڈالی گئی، یعنی جو چھت ڈالنے کی جگہ تھی، مطلب چھت جو جس چیز کی ڈالی گئی وہ کھجور کے پتوں سے ڈالی گئی تھی۔ دیکھیے، پتوں اور شاخوں کی چھت ڈالی گئی، شاخیں یعنی ڈنڈیاں جو ہوتی ہیں اس کی، ان سے چھت بنائی گئی۔ چونکہ بارش ہونے پر چھت میں سے پانی ٹپکتا تھا، اس لیے اس کو گارے سے لیپ دیا گیا۔ گارے سے جیسے لپائی کر دیتے نا، پلین کر دیتے ہیں اس کو، گارا مٹی سے بنتا ہے، وہ مٹی لگا کے ان پتوں کے اوپر اس کی لپائی کر دی گئی، اور وہ جیسے پانی کا مطلب جو پانی کا بہاؤ تھا نا، وہاں سے بارش ہوتی تھی تو پانی ٹپکنے لگ جاتا تھا، ظاہر ہے کہ پتوں میں سے پانی تھوڑی رکتا ہے، تو وہ مٹی لگا کے جو ہے وہ اس کے اوپر لپائی کر دی گئی، تو پانی پھر نہیں ٹپکتا تھا۔ اس کے باوجود بھی بارش کا پانی نیچے آ جاتا اور کیچڑ بن جاتا، کیونکہ مٹی تھی، مٹی پہ زیادہ پانی ڈلے گا تو وہ بہہ جاتی ہے، اس کو پھر لپائی کی ضرورت پڑتی ہے دوبارہ سے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے جب بارشوں کا سیزن ہوتا ہے تو کچی چھتیں ہمیشہ ٹپکنے لگ جاتی ہیں، اس لیے چھتیں پکی ہوں، سیمنٹ کی بنی ہوں تو وہ نہیں ٹپکتی۔ ٹھیک ہے، اس پہلے جو ہے مسجد نبوی کی جو تعمیر میں لپائی کی گئی تھی، گارے سے لپائی کی گئی تھی چھت کی، تو پھر بھی اس میں پانی ٹپکتا تھا، اور جس جگہ پہ مطلب پانی گرتا نیچے تو ظاہر ہے وہ نیچے سے بھی کچا ہوتا تھا، تو اس جگہ پہ کیچڑ ہو جاتا اور نمازی نماز نہیں پڑھ پاتے تھے۔ پھر کیا کیا گیا کہ زمین پہ کنکریاں بچھا دی گئیں۔ کنکریاں کہتے ہیں پتھر ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے سے باریک سے، ان پتھروں کو بچھا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، ان پتھروں کو بچھایا گیا تاکہ اگر بارش گرے بھی تو پتھر تو سوکھ جاتے ہیں، پتھر تو پانی جذب نہیں کرتا، اس میں سے نکل جاتا ہے پانی باہر، تو مٹی جو ہے وہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، تو پھر جب زیادہ ہو جاتا ہے پانی تو کیچڑ ہو جاتا ہے۔
اس کے بعد جو ہے یوں مسجد نبی کا پہلا سنگریزوں کا فرش تیار ہو گیا تھا۔ اس تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی تعمیر میں اپنا بہت سا حصہ دیا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اینٹ بناتے اور لگاتے۔ اس طرح جو مسجد تیار ہوئی وہ انتہائی سادہ تھی، نہ کوئی محراب کہتے ہیں اس کو میناروں کو، مینار، اور نہ ہی کوئی منبر، یہاں تک کہ کوئی مینار بھی نہ تھا۔ محرابیں وہ ہوتی ہیں جو ایسا گول سی ہوتی ہیں جس کے اوپر کسی کے اوپر چاند بنا ہوتا ہے، کہیں جو ہے کچھ ایسے نشانی کے طور پہ کہ یہ جو ہے یہ مسجد ہے، یہ مسجد کی کوئی نشانی ہے، یا مینار یا کوئی نشانی کے طور پہ، تاکہ اس سے پتہ چلے کہ یہ مسجد ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں بنایا گیا تھا۔ سادہ سی مسجد نبی مہاجرین اور انصار کی دوستی اور اسلام کی سربلندی کا مرکز بنی۔ یعنی اسی مسجد میں مہاجرین اور انصار جو ہیں وہ دونوں نماز پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مسلمانوں کی بڑھتی تعداد اور ضروریات کے مطابق مسجد نبی کی تعمیر اور توسیع کا کام ہوتا رہا۔ تعمیر یعنی اس کی بناوٹ کا کام، توسیع یعنی اس کو پھیلاتے گئے کہ مطلب اور بڑا ہوتا جائے اور بڑی ہوتی جائے مسجد، اور بڑی ہوتی جائے، کیونکہ مسلمان جو ہے اس میں مسلمان ماشاءاللہ زیادہ ہوتے جا رہے تھے، اس لیے تو مسجد کو پھر بڑا کیے جا رہے تھے۔ توسیع کے لیے آس پاس کے مکانات ہر دور میں خرید کر مسجد میں شامل کیے جاتے رہے، اور جب مستقل وسیع ہوتی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے مسجد نبی کی تعمیر میں خود حصہ لیتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے ان مسجد نبی کی تعمیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ انہوں نے آج کا جو دور ہے اس میں اتنا بھی زیادہ مشکل تو ہے آج بھی، لیکن اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ کوئی چیز بنائی نہ جا سکے۔ لیکن پہلے کے دور میں اینٹیں بھی ہاتھ سے خود بناتے تھے، پھر جو ہے اس کی جو ہے پہلے گارے سے بناتے ہیں اس کے بعد پھر اس پہ لپائی کرتے ہیں، مطلب زیادہ پہلے محنت ہوتی تھی، پہلے مشینری نہیں ہوتی تھی، مشکل ہوتا تھا کام، صرف مزدور ہاتھوں سے ہی کام کیا کرتے تھے۔ اب جو ہے مشینری سے بھی کام کر لیتے ہیں، تو اس طرح سے مطلب بہت محنت کا کام تھا، پتھروں کو توڑ کے لانا، اسی طرح سے بہت محنت کا کام تھا، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اب جو ہے آتے ہیں اپنے سوالوں کی طرف۔ تو آج کے ہمارے سوال ہیں، مسجد کی دیواریں اور چھت کیسے بنائی گئی؟ مسجد کی دیواریں اور چھت کیسے بنائی گئی؟ سنگریزوں کا فرش بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ سنگریز یعنی کنکریاں، پتھر، ٹھیک ہے۔ سنگ کہتے ہیں پتھروں کو۔ سنگریزوں کا فرش بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ مسجد نبوی کی ابتدائی شکل کیسی تھی؟ یعنی کہ مطلب شروع میں مسجد کیسی بنائی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ ان 3 سوالات کے جوابات آپ تلاش کریں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔